السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان کے لائیو سیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجاز العاصم۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے ایک اہم پہلو یعنی اعتکاف۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک عظیم ترین عبادت اعتکاف ہے، جس میں بندہ اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے الگ کر کے خود کو اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول کر لیتا ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جس میں بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اثر روح اعتکاف کی ہمیں تب حاصل ہوگی جب ہم اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں گے۔ تو آئیے اس بابرکت نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامی اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی، آج کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اجاز میں اگر بات کی جائے آداب کے بارے میں، تو اعتکاف ایک ایسی روحانی خلوت ہے جہاں دل کی گواہی جو ہے، زبان کی تسبیح اور آنکھوں کے آنسو بندے کو قرب الہی کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ واہ، یعنی آداب جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ جو بھی نیک اعمال کرنا ہے، آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگر نیت میں خلوص نہیں نا، تو پھر وہ آپ کا عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت میں فطور ہے کہ میں اعتکاف اس لیے بیٹھوں کہ لوگ میری جو ہے وہ تعریف کریں کہ فلاں بندہ فلاں مسجد میں جو حاجی صاحب جو ہیں وہ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے لوگوں کو راضی کرنا ہے یا عرش والے رب کو راضی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں قیام کیا جائے، عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کر دو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ علیہ السلام مسجد میں اعتکاف کرتے، اور جو امہات المومنین ہے وہ بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد بھی جو ہے وہ امہات المومنین نے اعتکاف کیا، مسجد میں کیا۔ یعنی دوسرا ادب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے۔ ہاں جی، مسجد میں کیا جی جائے۔ جی۔ اسی کے ساتھ ساتھ عبادت میں جو ہے انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ کے معاملات، گپ شپ، بے جا موبائل کا استعمال کرتا ہے، اس طرح کی دیگر جو غیر ضروری مصروفیات ہے اس میں اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ کی عبادت جو ہے وہ اس انداز سے ہو کہ میرا سونا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر انداز یہ ہے، آپ کے دل اور ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کے عبادت اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کی روحانیت کو جو ہے وہ سکون ملے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے مزاج میں چینجنگ آنی چاہیے۔ اگر اعتکاف کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود آپ کا رویہ چینج نہیں نہ ہو رہا، آپ کے انداز میں چینجنگ نہیں آئی، تو سمجھو کہ آپ نے اعتکاف کے معنی مفہوم اور عبادت کے معنی مفہوم کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ انسان کو ایسے تیار کرتا ہے کہ آپ کے دل اور ایمان کے اندر ایسی کیفیت ہو، آپ کا اخلاق ایسا ہو، آپ کا اخلاص ایسا ہو کہ لوگ جو آپ سے متاثر ہو کے وہ اسلام کو قبول کریں۔ نبی علیہ السلام کا یہی تو جو ہے خصوصیات تھی۔ آپ کا اخلاق دیکھ کے، آپ کا اخلاص دیکھ کے لوگ دین کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے، آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کا اخلاق، آپ کا اخلاص دیکھ کے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، کوئی بچہ آتا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی بچہ شرارت کرتا ہے، آپ اس کو اس انداز سے بہیو کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں آنے چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے آپ کی وجہ سے مسجد کے ساتھ اٹیچ ہونا تھا وہ مسجد سے بھاگ رہا ہے، آپ کی وجہ سے مسجد سے دور ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ طہارت و پاکیزگی کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو۔ انسان بیٹھا یہ نہیں گندلا سا ہو کے ایک ہی کپڑے پہن کے 10 دن جو ہے وہ گزار دے، نہیں، صفائی کا خاص خیال رکھے۔ مسلمان تو ہوتا ہی صفائی پسند ہے۔ الطہور شطر الایمان، جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کو اللہ جو ہے وہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں خوبصورت لباس پہنوں گا، جوتا پہنوں گا تو یہ تکبر اور ریاکاری میں آئے گا۔ تکبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ خوبصورت لباس پہنے، بلکہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ہاں آیا،
کپڑے لباس ذرا گندلا سا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ غریب ہو گئے؟ فرمایا نہیں. فرمایا اگر اللہ نے تجھے مال و دولت دی ہے تو تجھ پہ ظاہر ہونی چاہیے, تجھ پہ نظر آئے کہ اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے, آپ کا لباس اچھا ہو, آپ کا رہن سہن, آپ کا طریقہ اچھا ہو, آپ کو لوگ جو ہے پسند, یہ نہیں ہے کہ آپ سے اسمیل آتی ہو, لوگ جو ہے متنفر ہوں, آپ سے خوشبو آئے, عطر استعمال کریں, نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور اپنے وقت کا استعمال جو ہے وہ درست کرے. یہ نہیں ہے اپنے وقت کو مینجمنٹ کرے کہ میں نے فلاں ٹائم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, فلاں ٹائم جو ہے وہ دیگر کتابوں کا میں نے مطالعہ کرنا ہے, فلاں ٹائم جو ہے نفل و نوافل کی پابندی کرنی ہے, فلاں ٹائم میں نے اشراق پڑھنی ہے, فلاں ٹائم میں نے آرام کرنا ہے. اس طرح مینجمنٹ بنائے. یہ نہیں ہے کہ ادھر جا کے سویا رہے اور جو اعتکاف کی روح ہے اس سے وہ خالی رہ جائے. اعتکاف جو ہے وہ ہمیں ساری چیزیں ساتھ ساتھ سکھاتا ہے. اسامہ بھائی میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ اعتکاف تو کرتے ہیں لیکن موبائل پہ مشغول رہتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ان کے بارے میں موبائل تو ویسے ہی کم استعمال کرنا چاہیے, اور اعتکاف کی حالت میں انسان ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے, اس کے گھر کے ساتھ جڑتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ جس کے ساتھ, جس کے پاس مہمان بن کے گیا ہے, اس میزبان کے معاملات جس طرح اس نے احکام جاری کیے ہیں ان کے احکام کی پیروی کرے. اس مسجد میں جا کر بھی اگر آپ نے سوشل میڈیا پر ہی جو ہے لگے رہنا ہے یا دیگر موبائل میں مصروف رہنا تو پھر آپ گھر میں ہی رہ دیتے ہو. مسجد تو آپ کو اس لیے آپ خلوت اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجھے جو ہے وہ خوشنودی اور رضا مل جائے. اور رہی بات, اعتکاف محض جسمانی خلوت کا نام نہیں ہے بلکہ قلب و روح کی وہ کیفیات ہیں جو بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتی ہیں. اگر یہ اس چیز سے خالی ہے تو پھر اس نے اعتکاف کے معنی مفہوم کو سمجھا ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مسجد کی آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے. مسجد میں بیٹھا ہے, گھر میں نہیں شور شرابے سے اجتناب کرے, اونچی آوازوں میں ایک دوسرے کو آواز لگانا, اس انداز سے دوسرے کو پکارنا نہیں. آپ کا اخلاق اچھا ہو, نرم زبان کے اور ساتھ. دیکھا جاتا ہے نا ہمارے ہاں اعتکاف لوگ کرتے ہیں تو خیموں میں پورا میلہ لگا لیتے ہیں, کھانے پینے پارٹیاں چل رہی ہیں, تو یہ بالکل نامناسب ہے. بالکل آپ بالکل اچھی بات کر رہے ہیں. یہ نامناسب بات ہے. آپ اعتکاف پہ گئے ہیں, آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں. اور ایک اس پہ بھی دو لیول, ایک ایکسٹریم لیول پہ گئے ہیں وہ کنڈسا نکال لیتے ہیں, نہ کسی سے بات کرتے ہیں, بس وہ نکلے نماز ایسے منہ چھپایا تو پھر ایسے. یہ بھی اتنی اچھا. اور یہ ہے کہ ایک فل جو ہے کسی کے ساتھ فری ہو جانا, یہ بھی اچھا نہیں ہے. اگر ضرورت کے تحت کسی سے بات کرنی پڑتی ہے تو بات کر لیں. ضروری جو ہے دینی حوالے سے کوئی بھی ہے ضروری بات کر سکتے ہیں. نہ زیادہ فری ہونا ہے, نہ ہی ایکسٹریم لیول پہ جانا ہے, صوفیزم اختیار کرنا ہے. یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آج کا جو پروگرام ہے یہ اعتکاف کے آداب کے حوالے سے ہے. تو ناظرین اکرام, اعتکاف محض ایک ظاہری قید نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے. اگر ہم اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں گے تو یہ عظیم عبادت ہمیں تقوی, خشوع اور قرب الہی کی دولت سے مالا مال کر دے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعتکاف کریں اور اپنی عبادت کو مزید مؤثر اور بابرکت بنائیں. ناظرین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم عبادت کے مقصد کو سمجھیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اعتکاف کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست کا یہی اختتام ہوا, لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس حکمت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل, زندگی شعور سے. روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ, سب سے انوکھا اور پیارا.